الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روبما 14واں سپارہ کامل 22 رکوع 227 آیات پر مشتمل. آج ایک سپارہ اور 4 مضامین. پہلا مضمون اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرمایا ہے. قرآن حکیم کی آیات میں سینکڑوں آیات اور ہزاروں مضامین ایسے موجود ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طاقت منوائی ہے، بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ میری طاقت کو قبول کرو، میری طاقت کو مانو. اور مختلف آیات میں مختلف جہت سے مختلف انداز میں اللہ عز و جل نے، اور یہ آیت بھی کچھ اسی انداز کی کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قوت کو منوایا ہے. اور جہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قوت کو منوایا ہے کسی ایسے حساس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ جو اندھا ہو اسے بھی نظر آئے، گونگا ہو وہ بھی بول اٹھے، بہرا ہو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. ایسے مضامین. انہی آیات میں سے ایک آیت وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اے میرے بندو تمہیں معلوم ہے، ہماری طاقت کا اندازہ ہے، ہماری قدرت کا اندازہ ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، میں ہی تو ہوں، ہم ہی تو ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی تو ہیں وَنُمِيتُ پھر مار دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، تم سب آگے اپنے اپنے ٹھکانوں پر. کسی کی قبر زمین میں، کسی کی قبر فضا میں، اگلے ٹھکانوں پہ پہنچ جاؤ گے. کسی کی قبر مٹی میں، کسی کی قبر پانی میں، کسی کی قبر موجود اور کسی کی قبر غیر موجود، کسی کی قبر رویت کے ساتھ نظر آنے کے ساتھ، کسی کی قبر پتہ ہی نہیں کہاں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ہم ہی پیدا کرتے ہیں، ہم ہی مار دیتے ہیں، اور ہم ہی آگے چلتا کر دیتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی ہم وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ جو سب سے حساس، ان 3 مضامین میں سے حساس مضمون ہے. اللہ کا پیدا کرنا بندوں کو، اپنے مخلوق کو، بہت آسان سی بات ہے سمجھ میں آنے کے اعتبار سے کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اللہ ہی مار دیتا ہے، بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو مفسرین نے عجیب اس کی وضاحتیں کی ہیں، تفسیر کی ہے. ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس تمہاری ساری فائلیں موجود ہیں، ہمارے پاس تمہارے سارے حساب کتاب موجود. ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے تمہیں آگے بھیج دیا. اب پیچھے رہ جانے والوں کے پاس موجود ہے کہ بھئی یہ جو چلے گئے ہیں یہ قبروں میں چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، کہاں اس وقت موجود ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی ہم حی اور قیوم ہیں. تمہیں موت آتی ہے، ہمیں موت نہیں آتی. تمہارے لیے فنا ہے، ہمارے لیے فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمہارا رب وہ باقی ہے، باقی رہنے کے لیے. تم نہیں تھے، تمہارا رب باقی تھا. تم نہیں ہوگے، تمہارا رب باقی رہے گا. تو اللہ ہمیں سب کو آپ میں آگے چلتا کر دیا ہے، کہا تاکہ میں تم سب کی فائلیں میرے پاس محفوظ ہے، تم سب کے حساب کتاب میرے پاس موجود ہیں، تمہارے سب کے کھاتے میرے پاس موجود ہیں، اور تمہارے سب کے ماضی اور ماضی کے اعمال میرے پاس محفوظ ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا وہ مظہر ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے مار دیا. اس بات پر آدمی مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ مجھے کوئی اچھا کر کے جانا چاہیے، اس لیے کہ میری فائل پیچھے رہ جائے گی، میرے حساب کتاب، میرے کھاتے پیچھے رہ جائیں گے. لوگ مجھے اچھائی سے یا برائی سے یاد کریں گے، عزت سے یا گالی دے کر، اوے توئے کہہ کے یا آپ جناب کے ساتھ. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جو چلا گیا، جب جو چلا گیا اب اسے برائی سے یاد نہ کرو. جو چلا گیا وہ چلا گیا. جب زندگی میں ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، ظالم ہے،
اب تم غیبت نہ کرو لیکن لوگوں کو بتا سکتے ہو بھائی اس کے ظلم سے محفوظ رہنا، اور بھائی اس کے قریب نہ رہو، اس سے تمہیں اذیت نہ پہنچ جائے۔ لیکن اب چلا گیا ہے، اب اسے اچھائی سے یاد کرو۔ لیکن چلا تو گیا ہے، ہمارے پاس ساری فائلیں موجود ہیں، تو ہر جانے والے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے حساب کتاب کھاتے موجود ہیں، تم اچھے گئے یا برے گئے، اچھی جگہ گئے یا بری جگہ گئے، لیکن تمہارے حساب کتاب محفوظ ہیں۔ اور آسان کر دیتے ہیں۔ شاید اس مضمون سے زیادہ واضح نہیں ہوئی بات، یا نہیں ہوئی ہوگی، اگر کوئی چیز کہیں لکھی ہوئی ہے تو یا وہ عذاب بن جائے گی یا وہ ثواب بن جائے گی۔ اگر لکھی ہوئی ہے، ایک پیپر ہے جی، مل نہیں رہا، اگر کروڑوں کی پراپرٹی ہے تو لاکھوں کم ہو جائیں گے، لاکھوں کی پراپرٹی ہے تو ہزاروں کم ہو جائیں گے۔ ایک پیپر نہیں ہے، نہیں مل گیا، او ہو اس کی مارکیٹ وہیں پہنچ گئے۔ ایک سگنیچر نہیں ہے، مل نہیں رہے، مل گئے بھائی سگنیچر۔ ایک پیپر، ایک کاپی، ایک فوٹو کاپی، ایک رقعہ، ایک سگنیچر، ایک یس یا نو، ایک حساب، کروڑوں روپے کا حساب ہے، کروڑوں روپے کا حساب، کاپی گم ہو گئی، کھاتے گم ہو گئے۔ کب لوگ مان رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں لیکن دے نہیں رہے، کیا لکھا ہوا تو لاؤ۔ شاید 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات، 1.5 سے 2 سال، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی، ایک صاحب آئے، انہوں نے شہر سے گئی، ان کی دکان ہوگی شہر میں، اور یہاں پر مغرب عشاء کی نماز، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، مغرب عشاء دونوں میں سے ایک نماز تھی، تو یہاں نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھ کے نماز ختم ہو گئی، واپس آئے، حالت خراب ان کی، بہت زیادہ حالت خراب۔ کہتے وہ میں گاڑی یہاں کھڑی کی تھی اور میری گاڑی کا شیشہ توڑ کے کوئی وہ میرا جو کھاتے کا رجسٹر تھا وہ کس نے نکال دیا، لفافے میں تھا، تھیلے میں، اس نے سمجھا کو پتہ نہیں کوئی کیش ہے کیا چیز ہے۔ تو میں نے کہا میں بتائیے میں کیا کروں آپ کے لیے، کیا کر سکوں؟ اگر بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ کوئی آ جائے دینے تو آپ سنبھال لیجئے۔ کہا میرا اس میں بہت لمبا چوڑا حساب کتاب ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اس کے پاس شاید ایمان سے بھی زیادہ کوئی چیز کھو گئی ہے۔ لکھا ہوا ہے نا، کسی سے کیا کہے گا جا کے کہ آپ نے پیسے دینے، کہاں دینے، کہا کتنے دینے، کہا اتنے دینے، کہا سگنیچر جو کروا رہے ریسیونگ، کہا وہ رجسٹر گم ہو گیا، کہا اچھا پھر دے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی ایکسپٹ کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ دینے ہیں، روزانہ کا لین دین ہے، لیکن اب کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے نا، تو لکھا ہوا عذاب یا ثواب، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو سمجھدار آدمی کے لیے وَإِنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم پیچھے ہیں، تم آگے چلے گئے، ہم حی اور قیوم ہیں، ہمیں موت نہیں ہے، ہمیں فنا نہیں ہے، تمہیں فنا ہے، تمہیں موت ہے، تمہیں ہم زندہ بھی کرتے ہیں، تمہیں مارتے بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار اس طرح کیا تاکہ عمل کرنے والا ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والے کو خوب بڑھنے کے مواقع موجود ہوں کہ میرے رب نے کہا لکھا ہوا ہے تو میرا اچھا بھی لکھا ہوا ہے، میرا برا بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے اچھے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اچھا لکھا ہوا ہے، اور بھئی مجھ سے تو اچھا ہوا نہیں، ساری برا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار فرمائے۔ دوسرے نمبر پر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ پاک قسم کھا کے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم آپ کے رب کی، آپ ان کو جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں نا سب کچھ بتا دیجئے۔ اس لیے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تو ایک ایک چیز کا ان سے حساب لوں گا، میں سوال کروں گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت کے بارے میں سوال کروں۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سوال کروں گا، اس لیے آپ ان کو بتا دیجئے کیا کرنا ہے، اور آپ ان کو کیسے بتائیں گے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کھول کھول کر بتا دیجئے، واضح کر کر کے بتا دے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے خوف زدہ نہ ہو، آپ بالکل خوف زدہ نہ ہو کہ یہ آپ کو کیا کہیں گے، یہ آپ کو برائی کے ساتھ یاد کریں گے۔ آپ اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ عمل کرنے والا جنت میں اور عمل نہ کرنے والا جہنم میں، اور جہنم کے یہی عذابات، حال اتر جائے گی۔ بہت سارے عذابات ہیں، اس وقت تفصیل
کا موقع نہیں. صرف ایک بات، جن لوگوں کی کھال اترنے کا عذاب ہوگا نا، تو وہ دن میں 70 مرتبہ کھال اترے گی، نہیں چڑھے گی، آگ پھر جلائے گی، پھر گر جائے گی. آگ نیچے جل رہی ہوگی، بجھانے کا کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہوگا، کوئی بجھانے کا راستہ نہیں، کوئی پانی نہیں. آدمی آگ میں کھڑا ہوگا، آدمی بھاگ سکتا نہیں. فرشتے گز لے کر بڑے بڑے لوہے کے، سر سے بھی لمبے لمبے لٹھ جسے کہتے ہیں، 6 8 10 فٹ کا گز، وہ ماریں گے نہیں، آگ سے باہر نہیں نکلنا. دائیں بائیں فرشتے کھڑے ہوں گے. تو وہ آدمی آگ میں کھڑا ہوگا، اس کی کھال یوں کر کے گر جائے گی، آدمی بغیر کھال کی ہو جائے گا. یہ نیچے گرے گی، اوپر سے نیچے آ جائے گی کھال، پھر وہ جلے گی، پھر وہ گر جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں انہیں بتا دیجئے، نہ ماننے کے عذابات سب بتا دیجئے. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آپ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بالکل واضح کر کے ساری چیزیں بتا دیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ بتائیں گے پریشان نہ ہو، یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اصول بتا دیا، حق بتانے والوں کے لیے اصول بتا دیا. وہ اصول کیا ہے یہاں پر؟ وہ اصول یہ ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں انفارمیشنز بھی پوری دے دوں، معلومات بھی پوری دے دوں، پوری بات بھی بتا دوں، اور میں اس کو اپنا گرویدہ بھی بنا لوں، اس کے دل میں میری جگہ بھی رہ جائے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کام کا آدمی برائی کے ساتھ یاد نہ کیا جائے. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، اگر آدمی کام کا ہے اور لوگ اس کی برائی نہیں کرتے تو اس کا مقصد وہ منافق ہے. اگر آدمی کام کا ہے، اس کی برائی نہ ہو تو منافق ہے. اگر کام کا ہوگا تو برائی ہوگی، اس لیے کہ کام کرنے نہیں چاہتا، کوئی کام کرنا نہیں چاہتا. میں ایک بات پتے کی بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ اس کا اظہار کریں کہ ناراض نہیں ہوں گے پھر بتاؤں گا، اس لیے کہ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ کہیں ناراض نہیں ہو، پھر آپ ناراض ہو جائیں، پھر بہت عرصے تک مجھے محسوس ہو باڈی لینگویج سے کہ یہ بدھ کے درس کچھ کام کر گیا. تو اگر آپ ناراض نہ ہو اور آپ خاموش رہیں گے تو ہم آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ خاموشی رضامندی ہوتی ہے کہ خبردار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ میری زمین کی خصوصیت ہے. اچھا بھائی، کچھ لوگوں نے کہا بتائیں، تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے آپ میں سے آدھے لوگ ہیں، ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو اس لیے نمائندگی کی ہے، اس لیے کہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، جسے کہا بتائیں تو یہ نمائندگی ہے، سب کی طرف سے ہو گئی. الحمدللہ بولتے ابھی بھی نہیں ہے کہ ہاں نمائندگی ہے. نمائندگی ہے نہیں ہے بھائی، صلی علی محمد. یہ میری زمین کی خصوصیت ہے، نہ یہاں اصول پہ چلنے والا ہے، نہ اصول بنانے والا اصول پہ چلنا چاہتا ہے. یہ میری زمین کی خصوصیت ہے. آپ بالکل برا نہ مانیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، ہم باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اندر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، دیندار لوگوں کی بات کر رہے ہیں، متقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو بہت اصولوں کی باتیں کرتے ہیں. جب تم پر پیر آتا ہے تو وہ بھی محبت پیار سمجھاتے ہیں کہ اتنی سختی نہیں کریں. یہ زمین کی خصوصیت ہے. میں اور آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، ہم سے اچھا شہری کوئی نہیں ہوتا، ہم سے اچھا سٹیزن کوئی نہیں ہوتا، ہم سے اچھا اصول و ضابطوں پہ چلنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ دنیا کے گورے کہتے ہیں کہ یار پاکستانیوں کے حالات اور ہیں، لیکن تم یہاں رہتے ہو ہمارے پاس، تمہاری زندگی تو بہت ڈفرینٹ ہے. کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ ارے پاکستان کبھی تم یہاں آنے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے ہم سے بھی زیادہ فارورڈ چل رہے ہو، تم ہم سے بھی زیادہ پنکچوئل ہو. یہ پنکچوئلٹی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میری زمین کا قصور ہے کہ میں اپنی زمین پر نہیں ہوں. اور وہی مسلمان جب واپس پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو وہ پھر پاکستانی بن جاتا ہے. پھر پتہ نہیں اس کے اندر کیا پھرکی بھر دی جاتی ہے، پھر وہ یہاں کے تھوک رہا ہوتا ہے، پھر یہاں کے ٹشو پھینک رہا ہوتا ہے، پھر یہاں کے وہ پان کی پیک پھینک رہا ہوتا ہے، پھر یہاں کے نسوار پھینک رہا ہوتا ہے. وہاں ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پان اور یہ نسوار اور یہ کسی چیز کا عادی بھی ہے. اس پاکستانی سے زیادہ کوئی بزرگ ان کی پوری کمیونٹی میں اور معاشرے میں ہوتا نہیں ہے. اور یہاں آنے کے بعد پھر پتہ نہیں، پھر وہ کھا بھی رہا ہے، ریپ پھینک بھی رہا ہے، جہاں مرضی گاڑی کھڑی کر رہا ہے، جہاں مرضی جوتے اتار رہا ہے، جیسی مرضی گفتگو کر رہا ہے. یہ میری زمین کا قصور ہے، یہ زمین کا اثر ہے. یہاں آنے کے بعد آدمی اصول کو توڑنا اپنا رائٹ سمجھتا ہے، پاکستان میں رائٹ سمجھتا ہے.
ساری دنیا کی تعریف کرتا ہے، وہاں اصول، ارے بھائی یہاں بھی تو ہو سکتے ہیں، یہاں بھی تو میں نے اپنے اصول خراب کیے نا. یہاں کوئی آدمی دیندار ہو بے دین، اسے سب کو معلوم ہے کہ بھائی بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا. اچھا بھائی ہوتا نہیں ہے تو میں کرتا ہوں، کہا نہیں میں بھی تو پاکستانی ہوں نا. کہا آپ کوشش کر، کہا بہت ٹائم لگتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں فخر ضرور ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا پرفیکٹ ایک آدمی پوری قوم میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ میں صحیح چلنا چاہتا ہوں. وہ کہتا چاہتا تو ہوں لیکن چلوں گا ایسے ہی. جس کی جہاں فائل آ جائے، جس کا جہاں کام آ جائے، جس کا جہاں مسئلہ اٹک جائے، پھنس جائے، لٹک جائے، وہ فوراً پاکستانی ہو جاتا ہے. کبھی تو پاکستان میں رہنا ہے نا، یا زندگی گزارنی ہے. تو قومی اعتبار سے ہمارے پاس ایک آدھ دو چار آدمی بھی نہیں ہے، برا نہ مانے، ہمارے پاس 2 3 4 5 آدمی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اٹکتے ہی پھنستے ہی فوراً ہلو آپ کی مہربانی، کارڈ، رابطے، فون، جیک، ملنا جلنا، پرانا تعلق، کس سے کیسا تعلق ہے. یعنی ہم میں سے کوئی ایک بھی صحیح پہ آنا ہی نہیں چاہتا، صحیح پہ نہیں آنا چاہتا. یہ ہماری مٹی کا قصور ہے. ہم یہاں سے باہر نکلتے 100% مسلمان ہو جاتے. فستا بما تؤمر وعرض عن المشرکین. آپ ٹھوک بجا کے بتا دیجئے انہیں، آپ انہیں بتا دیجئے، ایک طرف کر دیں. جو اصول یہاں پر بتایا وہ اصول یہاں پر یہ ہے کہ بھائی صلح کل نہیں رہ سکتا آدمی. اگر آدمی صحیح ہے تو صلح کل نہیں رہ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا اسے سب اپریشیٹ کر رہے ہو، اسے سب یس سر کہہ رہے ہو، سب اس کو اچھائی سے یاد کر رہے ہیں. سب اچھائی سے یاد کریں، یہ اس کے بدترین منافق ہونے کی علامت ہے. اور میں اور آپ سب یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے. ہم بتانے میں خائن، پوچھنے میں خائن، سمجھانے میں خائن، لینے میں خائن، دینے میں خائن، کرنے میں خائن، سگنیچر میں خائن، فائل آگے پہنچانے میں سب جگہ خیانت کے علاوہ ہماری کوئی بیس اور لابی نہیں رہی. فستا بما تؤمر، اللہ کے نبی آپ ٹھوک بجا کے کہیے. آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو برا کہیں گے، گالی دیں گے ضرور دیں گے. اس لیے کہ اصول ہے کہ جب آپ ٹھیک کہیں گے تو برائی آئے گی، اور برائی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. اگر برائی نہیں آ رہی نا تو آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. یہ برائی آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے. یہ صلح کل کیا ہوتا ہے بھائی؟ اتنی سی زندگی، اس میں آدمی تعریفات ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اتنی سی زندگی میں مجھے لوگ آپ جناب سے یاد کریں، اتنی سی زندگی میں اپنی آخرت برباد کریں اتنی سی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے، اتنے سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے. فستا بما تؤمر، آپ ٹھوک بجا کر کہہ دیجئے جو کچھ کہنا ہے. وعرض عن المشرکین، مشرکین سے نہ گھبرائیں. یہ آپ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس لیے کہ برا بھلا اس لیے کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر یہ آپ کو برا بھلا نہیں کرے اس وقت آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ پہنچائیے، بتائیے، سمجھائیے. اور اگر آپ نے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اسے آپ بےعدبی نہ سمجھیں. قرآن پاک کا ترجمہ اسی طرح ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو کچھ آپ کے رب نے کہا ہے اتنا ہی پہنچائیے، جو آپ کے رب نے کہا ہے اس میں کمی نہ کریں. اور اگر آپ نے ایسا کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. محبوب کو بھی اصول ضابطہ بتا دی. کوئی تعلق نہیں، کوئی محبوب. میرے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا بے اصول ہوتا ہے. وہ آدمی کہتے اتنا اچھا میرا تعلق. ارے تعلق اس بات کے لیے ہمارا کسی سے بھی تعلق ہو اس لیے تعلق ہے کہ اصول پہ آئے، انسان بنے. جس کا جتنا تعلق وہ کہتا اب توڑو اصول، میرا تو بہت اچھا تعلق ہے. یعنی اصول ہے ہی میرا آپ کا اس لیے کہ اصول توڑو. میرا آپ کا تعلق ہے ہی اس لیے کہ بھائی ہمارے لیے کوئی اصول نہیں ہے. ارے بھائی تعلق والوں کے لیے تو اصول ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے انہی کے لیے تو اصول ہیں. اصول اور ہے اس کے لیے، ضابطے کس کے لیے ہیں، نظام سسٹم کس کے لیے ہے. تو یہ ہم سب کی نفسیات بن گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میرا بہت اچھا تعلق ہے، ادھر سے آ جائیے. میرا بہت اچھا، ادھر سے آ جائیے، میں کروا دوں گا، فکر نہیں کرے، اچھا تعلق. یعنی جتنے 2 نمبر کام تعلق میں ہو رہے ہیں بغیر تعلق کے نہیں ہو رہے. فستا بما تؤمر وعرض عن المشرکین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے
ٹھوک بجا کے بتائیے، سمجھائیے، ٹھوک بجا کے بتائیے، اے اللہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، یہ میرے دشمن ہو جائیں گے، کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، یہ دشمن ہوں گے ضرور، اگر دشمن نہیں ہوں گے تو اس کا مقصد آپ ہماری بات نہیں پہنچا رہے، آپ ہماری بات پہنچائیے، دشمن ہوں گے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ صلی اللہ محمد۔ تیسرا مضمون آج کے ایک سپارے سے متعلق، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبين۔ یہ آیت مبارکہ اور مضمون ایسا ہے کہ 70 سال کا نمازی بھی ہل جاوے اپنی جگہ سے، 70 سال کا صف اول کا نمازی بھی ہل جائے، اتنا خطرناک مسئلہ۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مشرکین نے شرک کیا، غیر کو سجدہ کیا، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا۔ مسلمانوں نے کہا یہ کیا کیا؟ نبی نے کہا یہ کیا کیا؟ کیا خیال سے دھیان سے پوچھیں، جواب دینا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے؟ کہا نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا، میرے رب کا حکم ہے جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام۔ تو نبی سے بھی کہا اور مسلمانوں سے بھی کہا، مشرکین نے نبی سے بھی کہا اور مسلمانوں سے بھی کہا، کیا تمہارا تخیل، تصور، ایمان، جزم، یقین اس بات پہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہا تم نہیں کہتے کہ اگر پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی منشا سے ہلتا ہے؟ تم نہیں کہتے مرتا ہے تو اللہ کی منشا سے مرتا ہے، جیتا ہے تو اللہ کی منشا؟ کیا کوئی چیز یہاں سسٹم آؤٹ آف روٹ اللہ کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، خطرناک، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے رب کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو پکا کیا، مسلمان پکے ہو گئے، پھر مشرکین نے کہا ہم نے جو شرک کیا اللہ کے چاہنے پہ کیا، ہمیں کیوں برا کہتے ہو؟ جب ایک پتا نہیں ہلتا تو ہم نے کیوں سجدہ کیا؟ کیا ہم خود خدا ہیں یا ہم مخلوق ہیں؟ کہا نہیں تم مخلوق ہو۔ تو کہا بھائی خالق کی منشا سے ہوتا ہے، خالق کی منشا سے سجدہ کیا، عذاب کیوں ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ہمارے بڑے بھی یہی کہتے مر گئے بھائی اللہ نے ہم سے تم سے نہیں کروائے، ہم سے سجدہ کروا دیا، کیا ہم خود مختار ہیں؟ کہا نہیں، ہم تو خود مختار نہیں ہیں، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے کرنے سے۔ جب اللہ کے چاہنے سے تم سے اللہ نے نہیں کروایا جسے تم کہتے ہو، ہم سے کروا لیا جسے تم شرک کہتے ہو، تو اللہ سے پوچھو ہم سے کیوں کہتے ہو؟ یہاں آنے کے بعد ساری قوم خاموش اور نبی قائل ہے، اس لیے کہ یہ نبوت یہ وہی جواب دے سکتی ہے، یہ غیر وہی کے بس کا نہیں ہے۔ بات تو ایسی ہے، بات تو ایسی ہے۔ تو نبی نے کہا کیا نبی نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے اور تم نے ہماری زبان، ہماری منہ کی بات پکڑ لی کہ اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز نہیں تھی، کوئی شرک، کوئی سجدہ، کوئی کفر، کوئی گناہ، اللہ نے چاہا تو تم نے کر لیا، کیا تم اپنے قاتل کو چھوڑ دو گے یہ کہہ کر کہ اللہ نے اسے قتل کروایا ہے؟ کہا نہیں، میرا بھائی مرا ہے، میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں چھوڑیں۔ کہا کیوں نہیں چھوڑو گے؟ کہا اس نے کیا ہے۔ کہا ہم بھی کہہ رہے تم نے کیا ہے۔ کہا اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصہ، لمن و لفیظ اللہ محفظ من، کہیں زنا ہو جائے تو کہا آدمی زانی کو چھوڑ دے گا؟ کہا کوئی بات نہیں، اگر زنا ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا اسے زنا ہو گیا تو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں، ہم ذبح کر دیں گے اسے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ کہا ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم اسے جانتے، ہم اسے ذبح کریں گے۔ کہا اللہ بھی کہتا ہے تم نے کیا ہے، شرک تم نے کیا ہے، یہ اللہ نے عقل دیا ہے۔ زانی کو اللہ نے شعور دیا، ادراک دیا، حلال یا حرام، اس نے کہا حرام۔ قاتل کو اللہ نے شعور دیا، ادراک دیا، حلال یا حرام، کہا حرام۔ کہ اسی طرح اللہ نے مشرک کو ادراک دیا، احساس دیا، حلال یا حرام، کہا غیر اللہ، کا کرو غیر اللہ کا سجدہ۔ کہا یہ اللہ نے ادراک دیا، اللہ نے طاقت دیا، اللہ نے اختیار دیا، حلال حرام، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے دونوں راستے دیے ہیں، جو چاہے آدمی حلال کمائے، حرام کمائے، حلال کرے حرام کرے، اختیار دیا۔ تو یہ صرف نبی جواب دے سکتا تھا، صاحب وہی جواب دے سکتا تھا، ورنہ 70 سال کا انسان بھی ہل گیا۔ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا، اس میں اللہ کا کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟
اللہ سے پوچھو اللہ نے شرک کیوں کرا، مت کرا اللہ شرک. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. ہم اللہ کے چاہنے کے بغیر کیوں کسی چیز کو حرام کریں گے؟ کہا نہیں، تم نے اپنی چاہت سے حرام کیا، تم نے اللہ کے کہنے سے حرام نہیں کیا. اللہ نے کہا حلال، تم نے حلال نہیں کی، تم نے اسے حرام کیا. آج کے ایک سپارے سے متعلق آخری مضمون. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا لعلکم تشکرون. اللہ فرماتے ہیں ہم ہی تو ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم ہی تو ہیں تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے باہر لے کر آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم ہی تو ہیں جب تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے باہر لے کر آئے. سنجیدہ سمجھدار لوگ ہیں، مضمون حساس ہے، بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، اسی کہ قرآن پاک کی آیت کا مضمون ہے. آج تک رب نے ایک سسٹم بنایا ہے، رب نے ایک معروف سسٹم بنایا ہے کہ بھئی بچہ دنیا میں سر کے بل آئے گا، سر پہلے آئے گا. دنیا میں آج تک اس قانون کو کوئی سمجھ نہیں سکا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، اگر پیروں کے راستے آ جائے تو بچہ خطرے میں پڑ جاتا، پھر سیزر کی طرف آدمی چلا جاتا. بس رب نے ایک نظام بنایا کہ سر کے راستے آئے گا، پہلے سر بعد میں ہاتھ پیر باقی بنتانی. بعد میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیروں کے راستے آنا چاہیے. مخ یہ کہتا ہے، دماغ یہ کہتا ہے، مینٹلٹی یہ کہتی ہے. اللہ کا نظام اللہ جانتا ہے، رول ریسرچ کر کے پہنچ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پہنچے تب بھی. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں سمجھ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پہلے باہر نکالا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر تمہیں پتہ چلا لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے یہ سسٹم نظام، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے یہ ایک ایسا نظام ہے، صدر وزیر اعظم ساری فوجیں لے کر بھی آ جائے نا تب بھی وہ ایسے ساری فوج سے کہہ رہا ہے دعا کرو بھائی میرا بچہ خیریت سے ہو جائے. او بھائی تمہارے بھائی اتنی فوجیں ہیں، کہا یہ کام فوجوں کا نہیں ہے، کہا سونے میں تول دیں گے بعد میں بچے کو، بچے کی ماں کو، لیکن یہ کام پیسوں کا ہے نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب چاہتا ہے اللہ، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، نظام اللہ کا. لا تعلمون شیئا، تمہیں ذرہ، شیئن کے اوپر تنوین ہے، کہا تمہیں تو اتنا سا بھی نہیں معلوم، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. لا تعلمون شیئن، لا تعلمون شیئا، تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں معلوم، ایسے پھینگے مارتے ہو، الرٹ اپ مارتے ہو، کوئی بات اندھے کی لاٹھی لگ گئی نہیں لگی نہیں لگی، ورنہ معلوم تمہیں کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لا تعلمون شیئا، نہیں معلوم تمہیں. پھر جب پیدا ہو جاتا ہے بچہ، پیدا ہو جاتا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے اس کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا. یہ سب تمہیں بعد میں پتہ چلتا ہے دنیا میں آنے کے بعد. اگر ہم اندر کچھ کمی کر دیں نا تو تمہیں لگ پتہ جائے. تو یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم باہر نکلنے پر تمہیں پتہ چلتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے، بچہ صحیح سالم، دونوں کان، دونوں آنکھیں، ناک ہے بھی اور اپنی جگہ پر بھی ہے، ہاتھ اپنی جگہ پر ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہیں، انگلیاں 5 ہیں، انگوٹھا ہی ہے، انگوٹھے کی جگہ انگلی نہیں، انگلی کی جگہ انگوٹھا نہیں، دو انگلیاں جڑی بھی نہیں، دونوں انگلیاں علیحدہ علیحدہ، 3 انگلیاں علیحدہ، 4 علیحدہ، 5 علیحدہ، انگوٹھا اپنی جگہ پر. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اے اللہ اس پر آپ کریں کیا؟ لعلکم تشکرون، ہمیں ہماری چاہت ہے کہ اگر تمہاری عقل ٹھکانے ہو تو کم از کم شکر تو ادا کرو ہمارا. لعلکم تشکرون. جو بچہ دنیا میں آ جائے اور صحیح سالم آ جائے، وہ ساری زندگی ماں باپ سجدے میں گزار دیں تو رب کے اس انعام کا بدلہ نہیں دے سکتے. اور جو کہ اللہ نہ کرے ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، کم زیادہ ہو گیا، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل گئی، شاید آپ کو مضمون اچھا نہ لگے اگلی بات، لیکن نیچرل اور فزیکلی ایک مسئلہ ہے. ایک بچہ پیدا ہوا،
8-9 لاکھ روپے لگ گئے، صرف اس کی پوٹی کا سوراخ نہیں تھا. وہاں جگہ فلیٹ تھی ایسے. اب ڈاکٹر پریشان کہ ٹھیک ہے اتنی جلدی کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن فوری طور سے بچہ فیڈ لے گا، کچھ ہوگا. 8-9 لاکھ روپے لگے صرف اس میں. ایک گندگی کے نکلنے، زائل ڈیزالو ہونے کا سوراخ نہیں ہے. بظاہر آدمی کہتا ہے پوٹی کا سوراخ نہیں ہے، بھائی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ. تو رب یہ بتاتا ہے کہ جسے تم گندگی کا سوراخ کہتے ہو، تمہارے پاس تو 9 لاکھ روپے لگا کر بھی حل نہیں ہے اس کا. تمہارے پاس تو 9-10 لاکھ روپے لگا کر بھی حل نہیں ہے اس کا. وہ بھی اللہ چاہتا ہے جس کو چاہے سارے راستے کھول دے، جس کو چاہے سارے راستے نہ. چھوٹا سا بچہ، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچے، سب کو پی لیا ہو گیا. اب وہ اتنا معصوم سا بچہ، اب اس کو وینز ڈھونڈ رہے ہیں. دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ بلڈ نکل، اس میں بلڈ ہے کتنا جو نکالنا ہے اس کا. کہ جی بغیر نکالے پتہ نہیں چلے گا. وہ بھائی دیکھ لو، ایسے دیکھ لو. کہ نظر تو آ رہا ہے لیکن رپورٹ نہیں دے سکتے، رپورٹ نہیں دے سکتے. اتنا چھوٹا سا معصوم سا بچہ، پھول جیسا بچہ جو سرخ پیدا ہوا تھا، وہ 2 سے 3 دن میں پیلا ہو گیا. لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر لے آئے اور سارے اعضاء جوارح کے ساتھ لے آئے. اللہ پاک قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.